بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جنرل فیض حمید کا بچنا مشکل تو ہے، لیکن انہیں بچانے کے لیے بھی لوگ سامنے آ گئے ہیں۔ اب کون لوگ ہیں جو انہیں بچائیں گے اور کارروائی کہاں تک پہنچ گئی ہے، کیونکہ وہ دھرنا کیس آگے چل رہا ہے۔ دوسری طرف کیس تو سپریم جوڈیشل کونسل میں جج صاحب کا بھی چل رہا ہے، ٹرکاں والی سرکار کا بھی، اور وہ اپنے کس انجام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس کے ساتھ انجام کی بات کریں تو پھر پی ٹی آئی کا بھی انجام اپنے عروج کی طرف جا رہا ہے، پتہ نا ہمیں، اور وہاں پر آئی ایس آئی پر الزام لگ رہا ہے۔ میجر عادل راجہ، عمران خان صاحب کے چہیتے، یا عادل راجہ کے چہیتے عمران خان صاحب، وہ آئی ایس آئی کو کن لفظوں میں یاد کر رہے ہیں، اور آرمی چیف کی انہیں محبت ستا رہی ہے یا نفرت ستا رہی ہے؟ تو یہ ساری چیزیں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، لیکن سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ دھرنا کمیشن جو بنا ہے اس کی فیکٹ فائنڈنگ ہوگی اور رپورٹ اس نے پیش کرنی ہے۔ عدالتی حکم پہ بننے والا کمیشن جو ہے اس نے اپنا کام شروع کر دیا۔ پہلے کمیٹی بنی تھی، لیکن وہ ان کا خیال تھا کہ نہیں، کمیشن بننا چاہیے، پھر اس کو اتھارٹیز بھی دی ہیں، اس کی بڑھا دی ہیں کہ جناب یہ کس کس کو بلا سکتے ہیں، سابق آرمی چیف کو بلا سکتے ہیں، سابق مطلب اس وقت کے آرمی چیف، اس وقت کے پرائم منسٹر، ان لوگوں کو بلا سکتے ہیں۔ تو ظاہر ہے ایک بڑی پارٹی، وہ بڑا کمیشن بن گیا، اس کا سکوپ زیادہ ہو گیا ہے، تو اس کا اجلاس شروع ہو گیا ہے۔ سابق آئی جی اختر شاہ صاحب جو تھے، ان کی صدارت میں پہلا اجلاس ہوا ہے، اور اب انہوں نے کام شروع کرنا ہے۔ کام شروع کرنے میں ظاہر سارا ریکارڈ انہوں نے منگا لیا ہے، کافی ساری چیزیں تھیں نا، وہ پیسے بانٹے گئے تھے اور بہت ساری چیزیں ہو رہی تھیں، تو یہ تو اپنی جگہ ہے، انہوں نے کیا کرنا ہے۔ تو بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ فیض حمید اس میں پھنس جائیں گے، وہ سارا فیصلہ اس قسم کا تھا۔ ویسے تو تینوں سروسز چیفز کو دیا ہوا تھا آرڈر کہ جناب آپ اپنے اپنے متعلقہ محکمے میں جن لوگوں نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہے، اپنی اسے آئینی حدود سے باہر نکل گئے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ خیر اب قاضی صاحب دوبارہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ ان کے خلاف کچھ کرانا ہے۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ فیض حمید پھنس جائیں گے، لیکن ان کو بچانے والے بھی زندہ باد کھڑے ہوئے ہیں۔ انصار عباسی صاحب کی رپورٹ شائع ہوئی ہے، جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ فیض حمید کے خلاف اس وقت کی حکومت، نون لیگ کی جو حکومت تھی، ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ فیض حمید کہیں بھی اس دھرنے میں ٹی ایل پی کو سپورٹ کرنے میں کسی بھی چیز میں انوالو تھے، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اچھا، دو امپورٹنٹ لوگ اس حوالے سے انہوں نے کوٹ کیا جن سے ان کی بات ہوئی ہے، یا جن کے سورسز کے حوالے سے وہ بتا رہے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے، ظاہر ہے سب سے اہم عہدہ وہی تھا، تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور دوسرے ہیں اس وقت کے وزیر داخلہ احسن اقبال صاحب، ان کا بھی یہی جواب ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے تو کہا مجھے رات کو جب وہ اس کا ایگریمنٹ ہونا تھا تو مجھے انہوں نے بتایا، وزیر داخلہ نے بتا دیا تھا کہ وہ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر اور یہ لوگ سائن کریں گے ایگریمنٹ اور ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد میں سو گیا، اور جب صبح دیکھا تو فیصلے پر فیض حمید صاحب کے بھی دستخط تھے۔ اور جو ہمارے ہر دل عزیز اس زمانے کے وزیر داخلہ احسن اقبال صاحب ہیں، ان کا بھی کہنا ہے کہ جناب ہمارے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے، ایسی بس واقعاتی شہادتیں ہیں جن سے لگتا ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن ایک جگہ وہ یہ گنجائش رکھ رہے ہیں عدالت کے لیے کہ عدالت فیض حمید صاحب کو پکڑے، کہ اس میں دستخط کرنے کے لیے فیض حمید صاحب کا کوئی کام نہیں تھا، ان کا کوئی رول نہیں تھا۔ یہ بیسیکلی ظاہر کمشنر، ڈپٹی کمشنر، جو بھی انتظامیہ تھی، انہوں نے اس کو مینیج کرنا تھا، لیکن انہوں نے زبردستی دستخط کیے۔ ایک تو ورژن یہ ہے کہ ٹی ایل پی کی ریکوائرمنٹ تھی کہ وہ ہم کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کے دستخط کو نہیں مانتے، وزیر داخلہ خود کریں اور ڈی جی آئی ایس آئی کریں۔ دوسرا اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی نے مجھے کہا کہ ٹی ایل پی والے میرے دستخط کے بغیر نہیں مانیں گے، اور سوری ڈی جی آئی ایس آئی بھی نہیں تھے، بلکہ اس وقت وہ تھے ڈی جی سی تھے، تو انہوں نے کہا کہ میرے دستخط کے بغیر وہ نہیں مانیں گے۔ تو فیض حمید صاحب کو یہ ایشو تھا کہ میرے دستخط ہونے چاہیے، وہ اپنے آپ کو پرومیننٹ رکھ کے وہ گیم میں ان کرنا چاہ رہے تھے۔ اس میں پلاننگ بڑی لمبی تھی نا، فیوچر پلاننگ، انہوں نے تو سوچا ہوا تھا کہ انہوں نے کیا کیا بننا ہے اور کیا کیا کرنا ہے، تو وہ اس حوالے سے اپنا رول ڈیفائن کر کے، اپنا رول اسرٹ کر کے اس پہ زبردستی لا کر اسے دکھانا چاہ رہے تھے، اور انہوں نے کیا۔ ان کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، ان کے ہاتھ میں پاور تھی۔ خیر وہ تو ویڈیوز موجود ہیں، ایک صاحب یونیفارم میں پیسے بانٹ رہے ہیں، ابھی تو بہت ساری باتیں ہوں گی نا، پھر ان کو بلایا جائے گا، پوچھا جائے گا وہ کس کے کہنے پر دے رہے تھے، وہ بھی تو کسی کے انڈر ہوں گے نا، کسی کمان میں ہوں گے جو پیسے دینے رہے تھے، کیوں دے رہے تھے، کیا اس طرح کے معاملات میں پیسے دیے جاتے ہیں، تو یہ ساری، پھر جس پیار محبت سے ہو رہا تھا کہ آپ ہمارے ہی لوگ ہیں، آپ ہمارے نہیں ہیں کیا میں تیری نہیں،
تو خیر برابر وہ سارا کچھ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن نون لیگ کے اس وقت کے دونوں بڑے عہدیداران شاہد خاقان عباسی صاحب اور احسن اقبال صاحب. اچھا اس میں ایک اور مزیدار ٹرن یا ایک ٹوسٹ آتا ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب اب مین نون لیگ کے ساتھ ان کے راستے تقریباً جدا ہو چکے ہوئے ہیں. وہ اپنے آپ کو اب نون لیگ کا حصہ شاید نہیں سمجھتے، اور شاید نون لیگ بھی اب انہیں اپنا حصہ نہیں سمجھتی. لیکن اس معاملے میں وہ اپنے اس موقف پہ قائم رہیں گے. اچھا نہ نون لیگ کی طرف سے کوئی اس پہ زیادہ شور مچانے کی ضرورت ہے، کیونکہ انہوں نے تو پہلے ہی، نواز شریف صاحب نے تو پہلے ہی کہہ دیا کہ میں نے تو اللہ پہ چھوڑ دیا، میرا تو اب ان سے جھگڑا ہی کسی سے کوئی نہیں ہے، میں تو ملک کی ترقی کے لیے، معیشت کے لیے، اس کے لیے کام کرنے کے لیے آیا ہوں، میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اگر الیکشن ہو جاتے ہیں 8 فروری کو، ابھی بھی ایک اگر تھوڑا سا رہتا ہے نا، پتہ کیا کریں، ڈاؤٹس اتنے زیادہ ہیں، اتنی خرابیاں ہو چکی ہیں، اتنی خرابیاں دیکھ لی ہیں، بیک اینڈ پہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں جو باتیں سننے کو ملتی ہیں، جو اطلاعات آتی ہیں، جو خبریں ملتی ہیں، جو کبھی کبھار کہیں چھوٹا موٹا کسی سے ملاقات ہو جائے، دیکھ بھی لیتے ہیں، سن بھی لیتے ہیں، ان سے تو نہیں لگتا تھا کہ الیکشن ہونے والے. یہ تو قاضی صاحب نے ڈول ڈال دیا نا، انہوں نے کیس ٹیک اپ کیا اور حالات ایسے ہو گئے. پھر چیف الیکشن کمشنر نے کہہ دیا کہ جی میں تو ڈیٹ دے رہا ہوں، مجھے نہیں میرا مسئلہ، میں تو جا کے دے رہا ہوں، جب سپریم کورٹ کی طرف سے آ گیا آرڈر یا انہوں نے منگا لیا. تو اس صورت میں الیکشن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. تو میاں صاحب کی طرف سے ویسے ہی کوئی مسئلہ نہیں ہے. احسن اقبال صاحب میاں صاحب کے ساتھ ہیں، موجودہ مسلم لیگ نون کا اہم حصہ ہیں، ابھی بھی اہم ذمہ داریاں ان کے پاس، اور آئندہ بھی اگر حکومت بن جاتی ہے تو اس میں ان کے پاس پھر اہم ذمہ داری ہوں گی. میرے خیال میں فیض حمید کو بچانے کے لیے یہی لوگ آگے آئیں گے. اگر دیکھیں یہ 2-3 جو بڑی چیزیں ہو رہی ہیں نا، جو الیکشن ہونے جا رہا ہے وہ، اور فیض حمید صاحب کے خلاف اگر کارروائی ہوتی ہے تو یہ، اور سپریم جوڈیشل کونسل والا معاملہ، یہ ان تینوں بڑی چیزوں کا کریڈٹ جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کو جاتا ہے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو. اچھا وہ سپریم جوڈیشل کونسل کی بھی کارروائی چل رہی ہے، اگرچہ نقوی صاحب نے تو، ٹرکا والے سرکار نے تو بھیج دیا ہوا ہے اپنی درخواست کہ جناب میں اس پر عدم اعتماد کر رہا ہوں اور اس کو روکا جائے، سپریم کورٹ میں ہی چلے گئے. لیکن جس طرح سے یہ کارروائی چلے جا رہی ہے، کل بھی ہوئی ہے، آج پھر ہوگی، اس سے لگ رہا ہے کہ یہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے گی. اور اس کا منطقی انجام جو ہے وہ جج صاحب کی فراغت ہے. الزامات ایسے ہیں اتنے ڈیٹیل سے، اور اس میں اتنی ساری چیزیں ہیں، اتنے سارے ثبوت ہیں کہ شاید ان کا جواب نہ دیا جا سکے. اور جج صاحب نے جو طریقہ بھی اپنایا ہے وہ یہی ہے، انہوں نے کسی بات پر میرٹس پہ کوئی نہیں اعتراض کیا، انہوں نے کسی الزام کو غلط ڈکلیئر نہیں کیا، انہوں نے اپنی کہیں صفائی پیش نہیں کیا. انہوں نے کہا جی نہیں یہ ان لوگوں کو نہیں سننا چاہیے، یہ تو آئیں سپریم کورٹ میں آئیں، جوڈیشل کونسل میں سے نکل جائیں. جوڈیشل کونسل ایک آئینی فورم ہے اور وہی سن سکتے ہیں نا. تو انہوں نے تو بیسیکلی روکا ہے ابھی سنیں نا، وہ لٹکائیں پھر آ جائیں. تو مجھے لگتا ہے، جو میرا ذاتی خیال ہے، میں کل بھی آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ اس میں فیصلہ آ جانا ہے جج صاحب کے خلاف، ان کی ایک دفعہ چھٹی ہونی ہے. ہاں اس کے بعد پھر سپریم کورٹ میں سنا جائے گا، وہاں پر کیا فیصلہ ہوتا ہے اس کے لیے بڑا لارجر بینچ بن جائے یا فل بینچ بن جائے، جو بھی ہو. یہ جو صفائی کا عمل ہے نا، یہ سمجھے آپ شروع ہو گیا، اور پھر یہ یہاں پر نہیں رکے گا، یہ بھی کنفرم ہے. قاضی صاحب کو اللہ موقع دے، وہ اپنی صحت زندگی کے ساتھ یہ اپنا ٹینیور پورا کریں، تو انہوں نے کافی ساری صفائی کر دینی ہے. ویسے صفائی تو کہیں اور بھی ہو رہی ہے اور وہ رو رہے ہیں. وہ ہیں جو میں نے بتایا نا، عادل راجہ صاحب، پی ٹی آئی کے حامی، یا عمران خان کے حامی، یا عمران خان ان کے حامی، جیسے بھی کہہ لیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایس آئی کے خاکروب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی صفائی کر رہے ہیں. اچھا چلے یار آپ شوق پورا کر لیں، جہاں اتنی اور گالم گلوچ کر لی ہے تو خاکروب کہنے سے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، اور آپ صفائی کروا رہے ہیں. تو پی ٹی آئی کی صفائی تو واقعی ہو رہی ہے، وہ ایم پی ایز ہوں، وہ ایم این ایز ہوں، وہ سینیٹرز ہوں، وہ سابقہ خاوند ہوں، وہ جو بھی ہوں، صفائیاں تو ہو رہی ہیں، دھڑا دھڑ ہو رہی ہیں. وہ پریس کانفرنسیں ہوتی ہیں، دوسری پارٹیوں میں شمولیت ہو جاتی ہے، انٹرویوز ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر چیخوں کی آوازیں آتی ہیں. اچھا میں اس پہ جائے بغیر اس کے میرٹس اور ڈی میرٹس پہ کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے، ہو تو یہی رہنا، اور صفائی ہو رہی ہے. اور اچھا پھر انہیں ساتھ ہی وہ ذرا آرمی چیف کے خلاف بھی جی کارٹون بنا رہے ہوتے ہیں، تصویریں لگا رہے ہوتے ہیں، فوٹو شاپ کر کے ادھر سے ادھر. اب آرمی چیف نے اسٹرائک کور کا دورہ کیا ہے تو اس پہ بھی وہ ٹویٹ فرما رہے ہیں، کر لیں جو مرضی کر لیں. ایک تو ان کا وہ ختم ہو گیا ہے، خاموش مجاہدین جو ان کو سپورٹ کرتے تھے نا، وہ تقریباً ڈیڈ ہو گئے ہوئے ہیں. اب ان کے پاس خبر کوئی نہیں ہوتی اندر کی، اور بلکہ ایسی خبریں ہوتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے
کہ ان کو کوئی بتانے والا نہیں ہے. خود سے انہوں نے ٹیبل سٹوریز جو ہوتی ہیں نا, ظاہر ہے پرانا تعلق تو تھا, تو ٹیبل سٹوری گھڑی ہوتی ہے اور وہ صاف نظر آ رہی ہوتی ہے کہ وہ ٹیبل سٹوری ہے, اندر سے کہیں سے خبر نہیں آئی. وہ ان کے تعلقات جو ہے نا, جو جنہوں نے مینیج کرنا تھا کر لیا ہوا ہے, اور صفائی کا عمل جاری ہے. ہاں اس میں نیگیٹو چیز یہ ہے کہ اگر نان پولیٹیکل طریقے سے جو چیزیں آج ہوں گی, جو آج نہیں رک رہی وہ کل بھی نہیں رکیں گی. اور آج اس لیے نہیں رک رہی کہ عمران خان صاحب نے اپنے 3.5 سال کے دور حکومت میں ان چیزوں کو روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی. کوئی ڈیلیبریٹ ایفرٹ, ایک سنگل ایسی ڈیلیبریٹ ایفرٹ نہیں ہے ان کی جو ہمیں نظر آئے کہ انہوں نے آرمی کی سیاست میں مداخلت کو روکنے کی کوشش. وہ تو ISI کے ذریعے بندے اٹھوا کے لا کے ووٹنگ کروا رہے ہوتے تھے, خود مانتے ہیں وہ. DG ISI کے ذریعے کروا رہے تھے یہ ساری چیزیں. اپنی عدم اعتماد کی تحریک کو جو روکنا تھا وہ DG ISI کے ذریعے رکوانا چاہ رہے تھے. یہ تو اوپن سیکرٹ ہے نا, خود بتاتے ہیں وہ. تو ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے چونکہ انوالومنٹ نہیں روکی تھی تو ابھی بھی چل رہی ہے, اور یہ تبھی ختم ہوگی اگر جہاں بھی انوالومنٹ ہے, جب پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی جماعتیں جو اگر جب بھی آئے گی وہ اگر یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اس ملک کو سیاسی طریقے سے چلانا ہے. وہ جوڑ توڑ جاری ہے. نواز شریف صاحب کی پارٹی میں لوگ شامل ہوئے جا رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی ان سے ملاقات کی, اور ملاقات کر کے کہہ دیا, اناؤنس کر دیا ساتھ ہی, اور کہ جناب ہم آپ کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے, جیتنے والے کے ساتھ سارے ہوتے ہیں. تو چونکہ نظر آ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب جیت رہے ہیں اس لیے سب ان کے ساتھ ہیں. مقابلے میں پیپلز پارٹی ہوگی, GDA, MQM, یہ تو سارے اکٹھے ہونے جا رہے ہیں, اتحاد بننے جا رہے ہیں. ہاں الیکشن کے بعد ممکن ہے پیپلز پارٹی بھی ساتھ ہی ہو. الیکشن کے بعد تو اور صورتحال ہوگی نا, پھر تو حکومت چلانی ہوگی, پارلیمنٹ کو آگے لے کے چلنا ہوگا. صرف نہیں ہوگی تو ایک PTI نہیں ہوگی, اور وہ صرف اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. اور اس میں سب سے بڑا رول جو ہے وہ 9 مئی کا ہے. اگر انہوں نے یہ نہ کیا ہوتا تو شاید حالات مختلف ہوتے. لیکن وہ سبق ہے سب کے لیے, جنہوں نے PTI جیسا جن کھڑا کیا تھا ان کے لیے بھی, اور جن لوگوں نے غلط فہمی کا شکار ہو کے اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ کر کے, دوسروں کو انڈر ایسٹیمیٹ کر کے اپنی سازشوں کو حرف آخر سمجھ کے چلے تھے بغاوت کرانے کے لیے, ان کے لیے بھی سبق ہے کہ سیاسی راستہ اپنائیں, اس ملک میں سیاست کریں, تاکہ ملک کی بربادی, ملک کی ڈس انٹیگریشن, لوگوں میں نفرت پھیلانے کے بجائے پیار محبت سے آگے چلے. حکومتیں ملتی ہیں, بار بار موقع ملتے ہیں, ایجنڈے پر آئیں, منشور کے ساتھ آئیں, لوگوں کو بتائیں کیا کر سکتے ہیں, اور پھر لوگوں کی خدمت کریں تاکہ ہم ایک مہذب, پرامن اور خوشحال معاشرہ بن سکیں. شکریہ.